سینٹر قائم کیا گیا جس میں روزانہ 30 سے 40 مریضوں کا معائنہ کروایا جاتا ہے۔ ابھی 25 مریض بالکل تیار ہیں آپریشن کے لیے، انشاءاللہ 2-4 دن میں ان کا آپریشن کروانا ہے، اور آگے چل کر ایک MBBS ڈاکٹر اور نرسنگ ہوم قائم کرنے کا بھی ارادہ ہے، جس کے لیے کافی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور آج کا یہ سیرت کا جلسہ ہے، اور سیرت سے ہی ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے، ہم پر احسان کریں، تو ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں اور اچھے اخلاق پیش کریں۔ اسی لیے میں نے ہمارے یہ جو ڈاکٹرز ہیں ان کو آج بلایا گیا، اور ہمارے اس سیرت کے جلسے میں سیرت النبی کی طرف سے القلم ہیومن ٹرسٹ کی طرف سے ایک چھوٹا سا ایوارڈ دینے کا ہم نے فیصلہ کیا، اور ہماری دعوت پر یہ ڈاکٹرز کافی مصروف ہونے کے باوجود الحمدللہ اسٹیج پر تشریف فرما ہیں۔ ان حضرات کو ہم لوگ ایوارڈ دے کر یہ حضرات رخصت ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ جلسے کی کارروائی ہوگی۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ اتنا بڑا جلسہ بغیر پولیس کی مدد سے نہیں کیا جاتا۔ ہمارے اس علاقے کا پولیس اسٹیشن، اس کے سرکل انسپکٹر وسنت کمار صاحب، جنہوں نے ہمیں پرمیشن دیا اور شروع سے اب تک ہمارے ساتھ لگے رہے اور اب بھی ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں بھی آج ایوارڈ دے کر یہاں سے رخصت کیا جائے گا۔ آپ حضرات سے صرف 10 منٹ صبر کرنے کی میں درخواست کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اس چھوٹی سی کارروائی کے بعد حضرت کا بیان شروع ہو جائے گا۔ میں میرے عزیز دوست عتیق الرحمن سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اس کارروائی کو مکمل فرمائیں۔ Assalamu alaikum. On behalf of Al-Qalam Human Trust, I welcome Mr. Vasant Kumar, Police Inspector, JJR Nagar, and Dr. Krishnamurthy, Managing Director, Vitala International Institute of Ophthalmology and Unit of Sri Keshwar Trust, and Mr. S.K. Rao, Trustee, Vitala International Institute of Ophthalmology, and Mr. Nataraja, General Manager, Vitala International Institute of Ophthalmology, and Mr. Hemant Kumar, Health Officer at Vision Center, Padrayanpura. And I request Muhammad Rafi Saab, General Secretary, Masjid-e-Ma'mur, to please felicitate Dr. Krishnamurthy. I request Zafar Maam, Sadar Masjid-e-Umre Farooqiya, to facilitate Mr. Vasant Kumar, Police Inspector, JJR Nagar. I request Janab Al-Haj Afzal Khan Sahab, General Secretary, Masjid-e-Umre Farooqiya, to facilitate S.K. Rao sir. Thank you. I request Janab Ilyas Pasha Sahab, General Secretary, Unique Medical Aid Trust, to facilitate Mr. Nataraja GM. Thank you. میں اب درخواست کرتا ہوں جناب نذیر صاحب، سیکریٹری مسجد جامعہ مسجد، وہ ہمارے آج مجاہد پاشا صاحب کو فیلیسیٹیٹ کرے۔ مجاہد پاشا، ایم پی اسٹیلز۔
I am very thankful to the doctors, management and coordinators of Vitala International Institute of Ophthalmology from Al Khalam Human Trust for providing us a wonderful opportunity, opening of Vision Center at 9th Main Road, Padarayanpura at rupees 20, and also they have been given as 30 to 40 surgeries, cataract surgeries free. We, from all our community leaders, we are very thankful for Vitala International Institute of Ophthalmology, doctors, management and coordinators. Thanking you. محترم حضرات، آج کے ہمارے اس اجلاس میں ہندوستان کے مشہور و معروف عالم دین حضرت مولانا سید طاہر حسین صاحب گیاوی دامت برکاتہم تشریف لائے ہیں۔ حضرت کی بڑی اونچی شخصیت ہے، میں حضرت کا تعارف نہیں کرا سکتا، اس لیے میں نے ہمارے عزیز دوست اور ہمارے اس علاقے کے مشہور و معروف عالم دین حضرت مولانا سعید احمد صاحب کشمیری دامت برکاتہم ان سے ادباً درخواست کرتا ہوں کہ وہ حضرت کا تعارف کروائیں۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما وارزقني فهما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور پورے کا پورا طبقہ اور مجمع ہی علماء کرام کا نظر آ رہا ہے، انتہائی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ سارے کے سارے انبیاء کرام علیہم السلام کے وارثین تشریف فرما ہیں، اور ان ورثہ کے درمیان نبی پاک علیہ السلام کے محبوب امتی، محلے کے سر آوردہ لوگ، معزز لوگ، جن میں ہمارے ظفر اللہ صاحب ہیں، افضل صاحب ہیں اور دیگر علاقے کی مساجد کے ذمہ دار حضرات ہیں، انتہائی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ آپ حضرات تشریف لائے ہیں۔ مجھے حضرت والا کے تعارف سے پہلے مختصراً یہ عرض کرنا ہے کہ جس طرف ہماری نسبت ہے، لوگ ہمیں مسلکاً دیوبندی کہہ کر پکارتے ہیں، یا دیوبند کی طرف نسبت کرنا ہم سعادت اور نیک بختی سمجھتے ہیں۔ دیوبندیت کیا ہے، میں اپنی بات نہیں عرض کروں گا۔ دنیا اسلام کے، عالم اسلام کے سب سے بڑے مفکر، سب سے بڑے عالم، جن کو اللہ نے اتنا اونچا مقام عطا فرمایا تھا کہ سعودی علماء کی کونسل نے وہاں کنگ فہد کے اشارے پر آپ کو بیت اللہ کی چابیاں تفویض کر کے دی تھیں۔ آپ کلید بردار کعبہ بھی تھے۔ مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ گرو نانک بھون میں ارشاد فرمایا تھا کہ دیوبندیت کوئی مسلک نہیں ہے، کوئی گروہ نہیں ہے، کوئی طبقہ نہیں ہے، کوئی فرقہ نہیں ہے۔ دیوبندیت نام ہے اتباع سنت کا، احیاء سنت کا، عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے دارالعلوم دیوبند سے ایسے آفتاب اور ماہتاب پیدا فرمائے۔ دارالعلوم کے سرپرستوں میں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا نام نامی آپ حضرات نے سنا ہوگا۔ حضرت کو امام ربانی کہا جاتا ہے۔ یہ امام ربانی خطاب ہے جو کسی عام عالم نے نہیں دیا، کسی دیوبند مسلک کے ماننے والے عالم نے نہیں دیا، کسی دارالعلوم کے مؤسسین میں سے کسی نے نہیں دیا، اس زمانے کے علماء میں سے کسی نے نہیں دیا، بلکہ فقیہ الامت حضرت مفتی اعظم مفتی محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب
ملفوظات فقیہ الامت میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت گنگوہی کے خواب میں تشریف لائے اور حضرت کو منبر پر بٹھایا۔ نبی پاک علیہ السلام سامنے نیچے تشریف فرما ہوئے اور ایک ایک سوال حضرت گنگوہی سے فرماتے رہے۔ حضرت گنگوہی سوال کا جواب دیتے رہے۔ 100 سوالات نبی پاک علیہ السلام نے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی سے کیے۔ جب 100 سوالات کے جوابات صحیح دے دیے تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رشید احمد آج سے تمہارا لقب، تمہارا خطاب امام ربانی ہے، قطب ربانی ہے۔ یہ بات لکھی ہے ملفوظات فقیہ الامت مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند نے۔ یہ کوئی معمولی ہستی نہیں تھی۔ اور آپ کو ایک بات بتا دوں کہ علماء دیوبند کی ایک خاص صفت یہ رہی ہے کہ وہ کسی بھی عمل میں غلو کو پسند نہیں کرتے، مبالغے کو پسند نہیں کرتے، حد سے تجاوز کو پسند نہیں کرتے۔ ان کے ہاں تو سیدھی سادی اور سچی بات جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہو اسے عرض کرنا یہ علماء دیوبند کا خاصہ اور ترہ رہا ہے۔ حضرت مفتی محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان اکابر علماء میں سے تھے کہ نبی پاک علیہ السلام نے مدینہ منورہ کے اندر ایک مدنی عالم سے سنا، انہوں نے فرمایا کہ جب حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ افریقہ میں تھے، جوہانسبرگ میں تھے، تو حذیفی صاحب جو مسجد نبوی کے امام ہیں، بہت اونچے درجے کے امام ہیں، ان کے خواب میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ایک مصلح اور جائے نماز اور ساتھ میں عصا، فرمایا کہ حذیفی محمود کو جوہانسبرگ پہنچا دو۔ بہرحال مفتی اعظم مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بات لکھتے ہیں اور اس کے بعد لکھا ہے، نور الاضاء ایک کتاب ہے، اس کے اندر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے۔ نور الاضاء اصول فقہ کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں، من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل بی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے گویا مجھ ہی کو خواب میں دیکھا، میرے علاوہ کسی دوسرے کو خواب میں نہیں دیکھ سکتا ہے، اور شیطان میں یہ طاقت اور قوت نہیں ہے کہ وہ میری شکل و صورت اختیار کر کے خواب میں آ جائے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، علماء دیوبند اللہ نے ان کو اس دنیا میں جو خدمات کرنے کا موقع عنایت فرمایا، علماء دیوبند نے جو خدمات کی انہی خدمات سے متاثر ہو کر، بلکہ حضرت نے ان خدمات کا جائزہ لیا، ان خدمات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو عالم اسلام کے ممتاز علماء میں سے تھے، حضرت نے لکھا ہے، کاروان زندگی حضرت کی کتاب ہے، اس میں حضرت نے لکھا کہ میں علماء دیوبند کو جامع ازہر کے علماء پر 1000 درجہ فضیلت دیتا ہوں، جامع ازہر پر 1000 درجہ فضیلت دیتا ہوں، اس لیے کہ خداوند تعالیٰ نے علماء دیوبند سے وہ خدمات لی ہیں کہ دنیا میں بڑے بڑے مدارس ہیں، ہزاروں سال پرانے مدارس ہیں، آج بھی سینکڑوں سال پرانے مدارس کا وجود ہے، جامع ازہر موجود ہے، 1200 سال سے قائم ہے، لیکن حضرت نے لکھا ہے جو خدمات خداوند تعالیٰ نے اکابرین دیوبند سے، حدیث کی لائن سے، قرآن کی لائن سے، تفسیر کی لائن سے، فقہ کی لائن سے، علم بلاغت کی لائن سے، علم مناظرہ کی لائن سے، جو خدمات خداوند تعالیٰ نے علماء دیوبند سے لی ہیں، ان خدمات سے جامع ازہر بھی قاصر ہے، جامع ازہر بھی خدمات نہیں کر سکا جتنی خدمات خداوند تعالیٰ نے دارالعلوم دیوبند سے لی ہے۔ تو حضرت مولانا طاہر حسین صاحب غیابی دامت برکاتہم، میری بات پھیل جائے گی، میں اپنی بات کو سمیٹ نہیں سکتا ہوں، اور یہاں پہلے ہی متنبع کر دیا گیا ہے کہ 10 منٹ میں حضرت والا کا تعارف بھی کرانا ہے۔ مجھ جیسا ایک طالب علم، کلم علم اور بے عمل طالب علم
حضرت والا کا تعارف کیا کرا سکتا ہے؟ میں اتنا کہہ دینا کافی سمجھتا ہوں، جیسا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے الشیطان یفر من ظل العمر، کہ شیطان حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سائے سے بھی بھاگتا تھا۔ آج کے اس دور میں ہم نے اپنوں کو، اپنے بزرگوں کو، حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، لیکن حضرت کے دور میں جو بڑے مناظرین تھے، دارالعلوم دیوبند کے ترجمان تھے، دارالعلوم دیوبند کی زبان تھے، علماء حقانیت کے ترجمان تھے، ان میں سے حضرت مولانا سیف اللہ صاحب کو دیکھا، حضرت مولانا ابوالکلام کو دیکھا۔ ان کے علاوہ ہم نے کسی اور پرانے بڑے مناظرین میں سے حضرت مولانا سید مرتضی حسن چاندپوری یا دیگر بڑے علماء کی ہم نے زیارت نہیں کی ہے، لیکن جس وقت دارالعلوم دیوبند میں پہنچے تو دارالعلوم کے در و دیواروں سے آواز آتی تھی، وہ ایک ہی آواز سنتے تھے، حضرت مولانا طاہر حسین گیاوی دامت برکاتہم، حضرت مولانا غلام قادر کشمیری دامت برکاتہم اور دیگر علماء اس زمانے کے سن 65 کے جو انتہائی ذہین طلبہ میں سے تھے، انتہائی قابل طلبہ میں سے تھے۔ خداوند تعالی نے اسی زمانے سے اللہ نے ان کی شہرت کو، ان کی افاقیت کو دارالعلوم میں عام کر دیا تھا، اور جو چیز دارالعلوم میں عام ہو جائے سمجھ لو کہ وہ پوری کائنات میں اللہ اس چیز کو عام فرما دیتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں ایک طالب علم آئے، فیجی سے آئے، حضرت مولانا سید اندر شاہ کشمیری دامت برکاتہم جو میرے استاد تھے، ہو سکتا ہے حضرت مولانا طاہر صاحب دامت برکاتہم کے بھی استادوں میں سے ہو۔ حضرت نے پوچھا اس فیجین طالب علم سے کہ بھئی تم دنیا کے آخری کونے سے آئے ہو، تمہارے قریب جامع ازہر ہے جو ہزاروں میل کے فاصلے پر ہے تو وہ بھی دور، لیکن یہ 35 گھنٹے کا سفر، دنیا کا طویل سفر کر کر تم دیوبند پہنچے ہو، کیا جامع ازہر میں نہیں جا سکتے تھے؟ اس فیجین طالب علم نے کہا، جس کے ساتھ تقریباً اور 1 درجن طلبہ تھے، اس نے کہا کہ حضرت جامع ازہر کا ہم نے نام نہیں سنا ہے، دارالعلوم دیوبند کا نام فیجی کے گلی گلی کے اندر مشہور ہے، دارالعلوم دیوبند کو سارے فیجین جانتے ہیں، حالانکہ ہم سے پہلے کوئی طالب علم دارالعلوم میں نہیں آیا تھا۔ تو یہ دارالعلوم دیوبند کی عند اللہ مقبولیت کی علامت، اللہ کے نزدیک محبوبیت کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں کے فضلاء کو، وہاں کے فارغین کو، وہاں کے مصنفین کو، وہاں کے مناظرین کو خداوند تعالیٰ نے ساری دنیا کے چپے چپے میں پھیلایا ہے۔ حضرت والا دامت برکاتہم اس دور کے بہت بڑے مناظرین میں سے ایک ہے، اور میں یہ بات کہہ دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے الشیطان یفر من ظل العمر، کہ شیطان حضرت عمر کے سائے سے بھی بھاگتا تھا۔ ایک دور، ایک وقت ایسا تھا، الحمدللہ آج بھی ایسا ہے کہ جتنے گمراہ فرقے ہیں ہندوستان میں، جتنے ضال فرقے ہیں، جتنے مضل فرقے ہیں، خداوند تعالیٰ کا عجیب کرشمہ ہے کہ وہ حضرت مولانا طاہر حسین صاحب گیاوی دامت برکاتہم کے نام سے ڈرتے ہیں۔ حضرت کا نام نامی آئے تو وہ ایسے اپنے گھونسلوں میں گھس جاتے ہیں، اپنے سوراخوں میں گھستے ہیں، جیسے بلی کی پکار پر چوہے اندر گھس جاتے ہیں۔ تو حضرت والا کو خداوند تعالیٰ نے جہاں علم مناظرے کے اس فن کا امام بنایا ہے، وہیں خداوند تعالیٰ نے فہم حدیث، فہم قرآن کا بھی وافر حصہ عطا فرمایا۔ حضرت نے سیرت میں بھی بہت سی کتابیں لکھی، مناظرے کے فن پر بھی حضرت نے کتابیں لکھی ہیں۔ اللہ کا احسان ہے، ہندوستان ہی میں نہیں، حضرت سیاح یورپ و افریقہ اور تقریباً سارے مغربی ممالک تک پہنچ چکے ہیں۔ اللہ نے حضرت کے فیض کو ساری دنیا میں جاری اور ساری فرما رکھا ہے۔ یہ ہمارے لیے انتہائی خوش نصیبی کی، سعادت کی بات ہے کہ یہاں کے علماء، ہمارے قاری ممتاز صاحب دامت برکاتہم، اور یہاں القلم جو انہوں نے ٹرسٹ بنایا ہے، ان ٹرسٹ کے نوجوانوں کی دعوت پر حضرت والا نے باوجود علالت کے، باوجود ضعف کے،
बावजूद नकाहत के हज़रत ने हम तलबा की दावत को शर्फ कबूलियत से नवाजा। मैं हज़रत वाला के लिए एक ही बात कहकर अपनी बात को ख़त्म कर देना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला हमारी उम्र भी हज़रत वाला को अता फरमाए। क्यों? इसलिए कि अल्लाह दीन की खिदमत ले रहा है, हक्कानियत की खिदमत ले रहा है, इहयाए सुन्नत की खिदमत ले रहा है, इहयाए हक की खिदमत ले रहा है। और जो बातिल चीज़ें हैं वो गुमराह फिरकों के सामने खोल खोल कर बयान करने की अल्लाह हजरत से खिदमत ले रहा है। इसलिए हजरत की तिवालत उम्र के लिए आप दुआ फरमाएं, हजरत की सेहत के लिए दुआ फरमाएं। अल्लाह हम जैसे गुनहगारों की उम्र भी हजरत को अता फरमा कर सेहत व आफियत के साथ अल्लाह हजरत की खिदमत को जारी और सारी फरमाए। हजरत भी दारुल उलूम देवबंद के फैज़ याफ्ता है और दारुल उलूम देवबंद दुनिया का वो वाहिद इदारा है। सारी दुनिया के इदारे अपने बानियों पर फख्र करते हैं, अपने बानियों की सवानें लिखते हैं, अपने बानियों के तज़किरा करते हैं, अपने बानियों के एल्बम बनाते हैं। दारुल उलूम देवबंद की बानी, दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे पर रखी गई है। यही वजह है कि इमाम हरम मक्की, दुनिया इस्लाम के सबसे बड़े इमाम शेख अब्दुल रहमान अस-सुदैस ने दारुल उलूम में आकर फरमाया था कि दारुल उलूम देवबंद का नूर मैंने सारी दुनिया में देखा, सारी दुनिया में उलमाए देवबंद की खिदमत को पढ़ा, लेकिन आज जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो जितना सुन रखा था अल्हम्दुलिल्लाह उससे ज़्यादा दारुल उलूम देवबंद को पाया है। मैं हज़रत वाला की खिदमत में अपने इन मुख्तसर से कलिमात का नजराना पेश कर कर हजरत से दुआ की दरख्वास्त करता हूँ कि हजरत मेरे लिए भी दुआ फरमाए, आप हजरात भी दुआ फरमाए। अल्लाह हमें आपको सबको सेहत और आफियत और कलमे की मौत नसीब फरमाए। और आखिरी तमन्ना है कि अल्लाह मदीना तय्यबा की मौत नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, आपने हज़रत का तारुफ सुना। एक दरख्वास्त आई है, 4 साला बच्ची जिसका नाम दौलत जान है, गुम हो गई है। उसके वालिदैन काफ़ी परेशान हैं। अगर किसी साहब को मिलें तो मस्जिद फ़िरदौस में पहुंचा दें। अब हज़रत का बयान शुरू होने वाला है। जो मजमा इधर उधर घूम रहा है या खड़ा हुआ है, बराए करम वो कहीं ना कहीं जगह देखकर तशरीफ़ रखें। और मस्तूरात के लिए काफ़ी बड़ा इंतज़ाम किया गया है। रोड की तरफ से जो स्कूल का मेन गेट है वहाँ से मस्तूरात के लिए दरवाज़ा खुला हुआ है और काफ़ी मस्तूरात भी आई हैं। और जो मस्तूरात इस गेट से आ रही हैं, बराए करम उनसे दरख्वास्त है कि वो रोड की जानिब से स्कूल के अंदर दाखिल हो जाएं। आपके लिए बैठने का बेहतरीन इंतज़ाम किया गया है। मैं इससे पहले कि हज़रत की तकरीर हो, मशहूर नात ख़ां मौलाना इरफान साहब क़ासमी दामत बरकातुहुम से दरख्वास्त करता हूँ कि वो एक और नात पेश फरमाएँ। उसके बाद इंशाअल्लाह हज़रत की तकरीर शुरू हो जाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सच है ऐसा करके दिखाना, मुश्किल क्या नामुमकिन है। सच है ऐसा करके दिखाना, मुश्किल क्या नामुमकिन है। सच है ऐसा करके दिखाना, मुश्किल क्या नामुमकिन है। सच है ऐसा करके दिखाना, मुश्किल क्या नामुमकिन है। कि पत्थर से कलमा पढ़वा